السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین، آج کے درس میں ایک موضوع ہے بیوی کے کاموں میں ہاتھ بٹانا، یعنی گھر پر رہتے ہوئے بیوی کے کاموں میں ہاتھ بٹانا یہ کیسا ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس موضوع پر گفتگو کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اصل میں موجودہ معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے لوگوں پر کمنٹ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو برے القاب سے پکارتے ہیں جو اپنے گھروں میں رہتے ہوئے اپنے بیویوں کے کام میں تعاون کرتے ہیں، ان کی ہیلپ کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ جیسے ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ عورتوں کا خادم ہے، یہ فلاں زورو کا غلام ہے، یا اس طرح کے دوسرے القاب سے انہیں پکارا جاتا ہے۔ محترم اسلامی بھائیوں اور خواتین اسلام، ہمیں اور آپ کو غور و فکر کرنا ہوگا کہ اگر ہم اور آپ گھر میں رہتے ہیں، گھر میں رہتے ہوئے اگر شوہر بیوی کے کاموں میں تعاون کرے، ہیلپ کرے، تو کیا یہ کوئی معیوب چیز ہے؟ کیا یہ کوئی ناپسندیدہ عمل ہے؟ یا ایسا کرنا اسلامی شریعت میں جائز اور درست نہیں ہے؟ ایک سوال ہے، اور اسی کو ہم آج کے درس میں حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، ہماری زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، ہماری زندگی کا کوئی بھی کام ہو، سب سے پہلے ہمیں قرآن کریم کی اس آیت کریمہ پر غور کرنا چاہیے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 میں اللہ نے فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، جو شخص بھی اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ یعنی ہمارے لیے آئیڈیل کون ہے؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہماری زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہوگا، ہم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، اپنی نبی کی زندگی کا جائزہ لیں گے۔ آئیے میں گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک ضروری تنبیہ اور اشارہ کر دوں، ورنہ بہت سارے لوگوں کو یہ لگے گا کہ جو شیخ نے درس میں باتیں کہی ہیں یہ واجب اور فرض کی طرح تو نہیں ہے۔ دیکھیے، مردوں کی اصل ذمہ داری کیا ہے؟ گھر کے باہر کے جو کام ہیں وہ ان کی اصل ذمہ داری ہے، اور عورتوں کی اصل ذمہ داری ہے گھر کے اندر کے کاموں کے سلسلے میں۔ تو کبھی یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ مرد گھر پر بیٹھ کر کے صرف عورتوں کے کام میں ہاتھ بٹائے گا اور باہر کی ذمہ داری کو چھوڑ دے گا، یا عورت یہ کہے گی کہ دیکھو فلاں درس میں شیخ نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ایسا عمل تھا، لہٰذا آپ گھر میں کام کرو۔ واضح ہے کہ مرد کی اصل ذمہ داری گھر کے باہر کے کاموں کی ہے، لیکن گھر پر رہتے ہوئے کیا وہ کام کرے تو اس کے لیے درست ہے یا نہیں، کیا یہ عمل صحیح یا نہیں؟ آئیے ہم اور آپ غور و فکر کرتے ہیں اور اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5363 یعنی 5363، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے اسود بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فی البیت، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے عمل کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا، تو فرماتی ہیں کان فی محنت اہلہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل یعنی اپنی بیویوں کے کام میں تعاون کرتے تھے، ان کے ساتھ کام کرتے تھے۔ دوسری حدیث کے اندر اس کی وضاحت ہے، صحیح بخاری کی حدیث 676، اس کے اندر اس کی وضاحت ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں تعنی خدمت اہلہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کی خدمت کرتے تھے۔ کیا مراد ہے اس سے؟ یعنی گھریلو کام میں تعاون کرتے تھے، گھر کے کام میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ مسند احمد کی ایک دوسری حدیث ہے، اما عائشہ اس حدیث کی بھی راویہ ہیں، فرماتی ہیں سوال کیا گیا، پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے کاموں کے سلسلے میں، تو آپ فرماتی ہیں قالت کان بشرا من البشر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی طرح ایک انسان تھے۔ کیا کرتے تھے؟ یفلی ثوبہ ویحلب شعتہ ویخدم نفسہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے سیتے تھے، یعنی کپڑے پھٹے ہوتے تھے تو پیوند آپ لگا لیتے تھے، آپ اس کی سلائی کرتے تھے، بکریوں کے دودھ آپ نکالا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے خدمت کرتے تھے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر بھی مسند احمد کی ہی روایت ہے، حدیث نمبر
26239 اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنی جوتیاں بھی خود سلتے تھے، یعنی پھٹی پرانی جوتیاں بھی وہ سلتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سادہ لوح تھے۔ اور اسی روایت کے اندر ہے وَكَانَ يَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ الرِّجَالُ فِي بُيُوتِهِمْ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اسی طرح کام کرتے تھے جیسے دوسرے مرد گھر میں کام کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں۔ تو گھر میں اگر رہتے ہوئے ہم بیوی کے کام میں کوئی تعاون کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے، لہذا ہمیں اس میں کوئی عیب جوئی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں کوئی شخص نہیں کر سکتا ہے، اس کی کوئی مجبوری ہے یا کبھی وہ نہیں کر پاتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن کم از کم جو لوگ ایسا کر لیتے ہیں ان کو تو برا نہیں سمجھنا چاہیے، ان کے بارے میں کوئی برا بھلا یا کوئی برا لقب نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین اخلاق کسی کا نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہترین کسی کی زندگی نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہتر کسی کا طریقہ نہیں ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو گھر میں رہتے ہوئے اپنے اہل کی، اپنے بیوی کی، اپنے گھر والوں کی اگر ہم مدد کرتے ہیں تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے۔ کم از کم جو لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر سکتے ہیں، جو لوگ بھی طاقت رکھتے ہیں کہ گھر میں رہتے ہوئے اپنے گھریلو کاموں میں اپنے گھر والوں کی مدد کریں تو انہیں ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ایسا آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کے گھر والوں کو فائدہ ہوگا، آپ کو خوشی ہوگی، آپ کے گھر والوں کو خوشی ہوگی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی کیا ہے، جس کام کے کرنے کا بھی حکم دیا ہے، انشاءاللہ اس کے اندر خیر ہے، بھلائی ہے اور ہمارے لیے نجات ہے، کامیابی ہے۔ درس کے اخیر میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہمیں حق بات کہنے اور حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔